اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں کچھ تقسیم کیا تو ایک شخص سائڈ پہ لے گئے چلے گئے، ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے مطابق نہیں کیا۔ جس نے سنا اس نے کہا او کیا کہہ رہے ہو تم، میں یہ اللہ کے رسول کو اس کی بات بتا دوں گا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو گیا۔ کہا اللہ کی رحمت ہو موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایذائیں دیے گئے، تکلیفیں دیے گئے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ اتری، کیا لوگوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ایذائیں دیں، ان کو تکلیفیں دیں۔ اب تکلیفیں تو کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دی گئیں، لیکن یہاں پارٹیکولرلی موسیٰ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہت سی تکالیف جو ہے وہ ان کو ہیں۔ اب اس کے پیچھے یہاں پہ تو ہمیں نہیں نظر آتا کہ کون سی تکالیف تھیں، لیکن ہم ان تکالیف کے اوپر جو ہے وہ جائزہ لیں، کچھ دیکھیں۔ ایک تکلیف تو یہ تھی کہ وادی طیٰ کے میدان میں جس وقت جو ہے وہ پہاڑوں میں ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور آپ واپس آئے تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے اس کو۔ سگا بھائی وہ جس کے لیے آپ علیہ السلام نے اللہ سے نبوت مانگی اور اس کے بارے میں یہ الزام لگا دیا جائے کہ قتل کیا ہے، اللہ نے بری کیا، اللہ نے بری کیا فرشتوں کو کہ جاؤ اس کا جسم اٹھا کے لاؤ، اس کی لاش اٹھا کے لاؤ۔ لاش اٹھا کے لائی گئی، اللہ نے زندگی زبان دی اور انہوں نے بتایا کہ نہیں میں اپنی طبعی موت مرا ہوں، مجھے موسیٰ نہیں۔ اس حد تک جو ہے وہ، یا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے سطر کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت حیادار تھے آپ علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل نے کہا یہ کوئی جسم میں کوئی خرابی ہے، ان کے کوئی برس ہے یا کوئی اور اس طرح کی بیماری ہے جس وجہ سے یہ اپنا جسم چھپاتے ہیں۔ اب ایک دفعہ ایسے ہی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے وہ لگ رہی تھی کہ یہ ان لوگوں میں جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو دور کیا جائے، اس یہ غلط فہمی ہے اس کو رفع کیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ندی پہ نہا رہے تھے، چشمے پہ نہا رہے تھے، کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے تھے۔ جب نہا کے نکلے کپڑے پہننے لگے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا، آپ پیچھے پیچھے چل پڑے اس کے، حتیٰ کہ آپ بیچ بازار میں سے ان بنی اسرائیل کے سامنے سے گزر گئے اور بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ ان کے جسم میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اور جب دیکھ لیا تو پتھر ٹھہر گیا۔ پھر آپ نے اس پتھر کے اوپر لکڑی بھی ماری ہے اپنی۔ مقصد تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ جو ان کے ذہنوں میں باتیں ہیں، جو غلط فہمیاں، جو یہ اذیتیں دیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ دور کیا جائے۔ تو یہ کچھ ہے، یہی بات پہلی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب کیوں پارٹیکولرلی ایمان والے کہا گیا؟ باقی تو وہ ہیں جو دکھ دیتے ہیں رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل نہ کرنا اذیت دینا ہے، تو اس لیے پارٹیکولرلی کس کو کہا گیا ہے؟ مومنوں کو کہا گیا ہے، وہ ایمان والوں۔ لا تکونوا، مت ہو جانا تم، کالذین، کاف کس لیے آیا؟ حرف تشبیہ کے لیے، مانت ان لوگوں کی، آذو کس سے ہے؟ ایذا، ان سے۔ ایذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تکلیف پہنچانا۔ آذو موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، موسیٰ کو اذیت دی۔ فبرہ اللہ، بری کر دیا، پس بری کر دیا اس کو اللہ نے، مما قالو، اس سے جو وہ کہا کرتے تھے، جو انہوں نے بنا رکھا تھا کہ آپ کے جسم میں کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے جو آپ چھپاتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ آپ اپنے کپڑے کا خیال رکھتے ہیں، آپ کپڑے جو ہے وہ کمی، کیونکہ آپ اپنے سطر کا خیال رکھتے تھے، بہت حیادار تھے، تو انہوں نے اپنے تئیں کچھ گڑھ رکھا تھا۔ اللہ اس چیز کو جو ہے وہ ان سے دور کرنا چاہتا تھا، بری کرنا چاہتا تھا، تو اللہ نے پھر اس کا سبب کیا، فبرہ اللہ، پس اللہ نے بری کیا، مما قالو، اس سے جو وہ کہا کرتے تھے، وکان عند اللہ، اور تھے وہ اللہ کے ہاں وجیہا،
وجیحہ لفظ کس کو؟ وجیح، عزت والا، عزت والا، وجاہت والا، اور وہ اللہ کے ہاں تو بڑے عزت والے تھے وہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وقولو، اور کرو بات، قولا سدیدا، سدیدا کہتے ہیں سیدھی بات کو، سچی بات کو۔ دیکھیں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا سدیدہ ہو سکتی ہے یا غیر سدیدہ ہو سکتی ہے۔ اب سدیدہ کیا ہوتی ہے؟ جو حقیقت پر مبنی ہو، جس کے اوپر واقعاتی حقیقتیں ہوں، جس کے اوپر جو ہے وہ ٹھوس دلائل ہوں۔ اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ وہ بات جو گمان، اٹکل یا ظن کے اوپر مبنی ہو، جس کی بیس ہی جو ہے وہ کسی گمان کے اوپر ہو، رائے زنی ہو، اس کے لیے کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹھوس ثبوت نہ ہو اس بات کے، اپنی رائے کے اوپر مبنی بات جو ہے وہ کہہ دی جائے، خود جو ہے وہ اپنے گمان سے کہہ دینا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے۔ جبکہ دوسری بات یہ کہ دوسری بات ایک ٹھوس واقعاتی شہادت اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے۔ تو یہ دو ہی قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ جو تو سچی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مومنانہ کلام، اور جو اٹکل پچو کے ذریعے، رائے زنی کے ذریعے ہوتی ہے، ظن کے اوپر مبنی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے منافقانہ کلام۔ اور یہی جو ہے وہ سیدھی بات ہے، اور یہی جو ہے وہ غیر سیدھی بات ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ سیدھی بات ہم کون سی کر رہے ہیں؟ جس کا ثبوت ہے۔ جو ہم کہتے ہیں وہی، جو ہم کہتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں، یہ سچی بات ہے۔ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں، وہ منافقانہ بات ہے۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، جو آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو تروڑ مروڑ کر آگے جو ہے وہ پیش کرنا، وہ غیر سدید ہے، وہ سچی بات نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اتقوا اللہ، اور یہ تب آپ بات کریں گے، پہلی اس کی بیس کیا؟ اس کی بیس ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو اور پھر بولو، پہلے سوچو کہ کیا میری اس بات سے جو ہے وہ میں کوئی غلط بات، کوئی جھوٹ تو نہیں اس میں آمیزش ہو رہی، کوئی ملاوٹ تو نہیں ہو رہی، کیا اس کے بارے میں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کی ٹھوس واقعاتی شہادت میرے پاس ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ حقیقتاً ایسے ہی ہوا ہے؟ اگر تو ایسے ہوا ہے تو پھر اس چیز کو میں ریکمینڈ کروں، اس چیز بات کو جو ہے وہ کروں۔ اگر اٹکل پچو سے بات کریں گے تو وہ نہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھیں۔ جب تک تقوی نہیں رکھیں گے پھر ہم لائنی باتیں جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ اگر ہمیں ڈر ہی نہیں ہوگا کہ میں نے آگے جا کے جو ہے وہ جواب بھی دینا ہے، اب زبان کا نکلی ہوئی بات جو ہے وہ تو لگ گئی جا کے کسی کو، تو اسے سوچنے سے پہلے کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ۔ اور ڈرنا بھی کتنا ہے؟ حق کا تقاتے ہی، جتنا اس سے حق ہے ڈرنے کا تو اتنا ڈرو جتنا اس سے حق ہے۔ اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اور یہ پارٹیکولرلی یہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو سیدھی بات، کوئی اس میں جو ہے وہ ٹیڑھ نہ ہو، کوئی اس میں کجی نہ ہو۔ ہم نے کبھی سیدھی بات کی ہے؟ ویسے ہم تو ہر وقت دوسرے کو دھوکہ دینے کی سوچتے ہیں، دوسرے کو ڈسیو کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اگلا بیوقوف ہے، اور ہمیشہ ہم اس کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کون سی پکڑ ہونی ہے، جب آئے گی آخرت دیکھی جائے گی۔ اگر آخرت کی فکر ہو تو اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ کا ڈر ہو تو پھر ہم سیدھی بات کہیں۔ اب ان سیدھی بات کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا جو ہے وہ انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ پیغام یہ بات چھوٹی سی ہے، لیکن یہ بات کی گہرائی میں جا کے دیکھیے کہ کتنی بڑی بات کہہ دی جائے گی۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کہو، جو اندر ہے وہی سامنے باہر رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ اندر کچھ اور ہے، باہر سے ہمارا جو ہے وہ کہتے ہیں نا منہ مومنا اور کرتوت کافراں، کہ کرتوت ہمارے جو ہیں وہ ایک کتاب کل مجھے جو ہے وہ اس کا بھی میں نے ویسے ہی پڑھا ہے، ڈاکٹر غلام جیلانی کی برق صاحب کی ہے، 2 قرآن۔ انہوں نے اس چیز کا تجزیہ کیا کہ ہم کیوں ڈوبے، مسلمان یہ کتنے بڑے ممالک مسلمان تھے، کہاں کہاں گئے۔ تو قرآن نے تو کتنی دفعہ کہہ دیا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے ڈوبیں گے انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے کہے پہ عمل نہیں کیا تھا۔ تو ہم نے قرآن کو جو ہے وہ 2 قرآن، ایک قرآن تو وہ ہے جو ہمیں جو ہے وہ پیغام عمل دیتا ہے کہ عمل کرنا ہے،
سیدھی بات کہنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہم نے قرآن کے اس حصے کو چھوڑ دیا، ہم نے صرف پکڑ لیا نماز، روزے اور زکوٰۃ کو۔ اعمال ہماری زندگی سے نکل گئے، جب اعمال نکل گئے تو پھر تباہی ہمارا مقدر بن گئی۔ موقع ملی تو پڑھیے گا، میں نے ابھی تھوڑی سی جو ہے وہ میں نے پڑھا ہی ہے، اس کا ٹائٹل اور تھوڑی سی 2-4 چیزیں پڑھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ اچھی کتاب ہے، 2 قرآن، دیکھیے گا کیسے وقت۔ سوری، قرآن، غلام جلانی برق، ڈاکٹر غلام جلانی برق۔ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو۔ جب یہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم، یصلح اللہ صالح، درست کر دے گا، وہ ٹھیک کر دے گا، لکم تمہارے لیے، اعمال تمہارے، اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی وہ اس کو جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا، معاف کر دے گا، ذنوبکم، ذنوب کیا ہے؟ ذنب کی جمع، جس کا معنی ہوتا ہے گناہ، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ اگر تم سیدھی بات کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو چھوٹی موٹی غلطیاں تمہاری وہ ویسے معاف کر دے گا، اور جو تمہارے گناہ ہوں گے ان گناہوں کو بھی بخش دے گا وہ۔ اور پھر گناہوں کو بخشش تو یہ ہے کہ ان کو نیکیوں میں بھی کنورٹ کر دے گا، وہ جتنا دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فقد، تو بلا شبہ، فازا، فازا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہو جانا، فتح مل جانا، فازا فوزا عظیما، تو بلا شبہ وہ کامیاب ہوا، بہت بڑا کامیاب ہوا، اور اس کی کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ جو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا، جو جس کو لینے والے جو ہے وہ اچھے لباس لے کے آ گئے، خوشبوئیں لے کے لینے والے آ گئے، اور پھر جس کا جنتیں، جس کا مقدر بن گئی، وہی کامیاب ہوا۔ اور اس کا فارمولہ بڑا 2 لفظی فارمولہ دیا گیا ہے۔ کیا فارمولہ؟ اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو، بس اتنی سی بات ہے۔ اتنی کام کرو گے تو اللہ تمہاری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے گا، اللہ تمہارے کیے ہوئے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور تمہارے لیے جنتیں تمہاری منتظر ہیں۔ گریبان کے ہم جھانک کے سوچیں کتنی سچی بات کرتے ہیں ہم دیکھیں، جو بات گمان پہ مبنی ہے، ظن پہ مبنی ہے، اچکل ہے، منافقانہ کلام ہے۔ ہم تو منافقانہ ہی بات کہتے ہیں۔ ہم اگر دیکھیں تو ہمارے اندر کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ ہوتا ہے۔ اندر سے ہم بہت کچھ جو ہے وہ اندر سے اس کا جو ہے وہ بالکل اس کی جو ہے وہ جڑ اکھاڑنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اوپر سے جو ہے وہ ہم سے زیادہ اس کا مخلص کوئی نہیں ہوتا کسی دوسرے کا۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑیں، تب جب تک ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے تب تک، اور وہ تب چھوڑیں گے اللہ کا ڈر جب دل میں رکھیں گے ہم۔ جو اندر ہے وہ باہر ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ اختیار کریں تبھی یہ منزل جو ہے مل سکتی ہے، نہیں تو یہ منزل نہیں مل سکتی۔ اور سیدھی بات کہیں، وہ بات جو حقیقت پہ مبنی ہو، جس کی آپ کے پاس ٹھوس شہادت ہو، واقعاتی تجزیہ جس کا آپ نے انالیسس کر لیا ہو، اس بات کو جو ہے وہ پریزنٹ کیجئے۔ کوئی اپنے ذہن و گمان سے کہ اچھا ایسے ہوا ہوگا تو ایسے ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اسلام چھوڑ کے یہ دوسرا اسلام جو ہے وہ اس وقت، جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ 2 قسم کے رہنما ہوتے ہیں، ایک دنیاوی رہنما ہوتے ہیں، ایک دینی رہنما ہوتے ہیں۔ تو جس نے بھی اپنا اسلام گھڑ لیا، کس بنا پہ؟ اپنے پیٹ کی خاطر، اس نے دولت اکٹھی کرنے کے لیے، حب جاہ و مال کی محبت میں جو ہے اس نے سب کچھ کر لیا۔ تو اب کس طرف لے کے جانا ہے ہم نے؟ اصل قرآن کی طرف جانا ہے ہم نے، یا دوسرے قرآن کی طرف جانا ہے؟ ہمیں خود یہ اندازہ، خود جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ جب تک ڈریں گے نہیں تب تک سیدھی بات نہیں کریں گے، جب تک آخرت پہ یقین نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو مت ہو جانا تم ان لوگوں کی مانند جنہوں نے ایذا دی موسیٰ کو، فبرأہ اللہ، پس بری کر دیا اس کو اللہ نے، مما قالوا، اس سے جو وہ کہتے تھے، وکان عند اللہ وجیہا، اور تھے وہ اللہ کے ہاں بہت عزتوں والے، وجاہت والے، وجیہ تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ ہم کتنا امپلیمنٹ کرتے ہیں قرآن اپنے اوپر؟ ہم کچھ ہی کر لیں یار، ہم کم از کم شکل دکھانے جوگے ہو جائیں کہ ہاں ہم نے کچھ تو کیا تھا۔ اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ حل وہی ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دینا اپنے آپ سے۔ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کرو۔
یصلح لکم، اس کے بدلے میں وہ ٹھیک کر دے گا اعمال تمہارے۔ ظاہر ہے جب ہم بات سیدھی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس راستے کی طرف ہمیں لے جائے گا جو سیدھا راستہ ہے، وہ صالح راستہ ہے۔ اس راستے پہ انسان خود بخود چل پڑے گا جس وقت جو ہے وہ بات ٹھیک کرنی شروع کر دے گا اور دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ ٹھیک کر دے گا اعمال تمہارے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ بات ختم ہوتی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر آ کے، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، اور رسول کی اطاعت وہی ہے جو اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر ہم صرف یہ پکڑ لیں اور باقی سب کچھ چھوڑ دیں تو سفر ہمارا آسان ہو جائے گا، راستے ہمارے سیدھے ہو جائیں گے۔ اب اطاعت کیا ہے؟ سب سے پہلے جو کہا گیا نا، مت ہو جانا ایسے جیسے موسیٰ کو اذیت دی، تو ہم رسول کی بات نہ مان کر رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ ہم رسول کی پیچھے نہ چل کے، نعرے ہمارے سارے رسول کے لیے ہوتے ہیں، میلاد ہمارے سارے رسول کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر رسول کی تعلیم کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے ہم؟ اگر ہم اس کی تعلیم کو نہیں مانتے تو ہمیں امتی کہلانے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ خالی خولی نعروں سے اسلام نہیں آتا، یہ تبھی آتا ہے جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ اعمال کب ٹھیک ہوں گے؟ جب ہم سچی بات کہنا سیکھ جائیں گے، جب ہم دل میں اللہ کا ڈر رکھیں گے، تبھی کامیابی ہمیں ملے گی، تبھی جو ہے وہ اللہ ہمارے اعمال ٹھیک کرے گا، تبھی ہمارے گناہ بخشے جائیں گے۔ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقط فاز فوزا عظیما، تو یقین کرو بڑی کامیابی ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ گارنٹی کارڈ ایشو کر رہا ہے ہمیں کہ یہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے جو ہے وہ سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی کیوں ہمارے اوپر یہ قرآن اثر نہیں کرتا؟ کیوں ہم نہیں دیکھتے؟ اصل میں یہ ہے کہ ہم بھی دنیا میں کھو گئے ہیں، ہم دنیا کے مال میں کھو گئے ہیں۔ ہمارے لیے دنیا امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے چھوٹی کامیابی ہے، ہمارے لیے بڑی کامیابی ہمیں نہیں چاہتے۔ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہی ہم نے لینا ہے، جو آگے کے وعدے کیے گئے اس سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تو کسی لمحے بھی ختم ہو سکتا ہے۔ وہ عبدالعباد ہے، اس سے بڑھ کے اور بیوقوف کون ہوگا جو چند گھڑیوں کے لذت کے لیے اپنی ابدی زندگی جو ہے وہ خراب کر بیٹھے۔ عبدالعباد جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، چند لمحے ہی ہیں، نظر دوڑائیں اپنے 50 60 70 سال کی عمر کے اوپر، ہم نے کیا اچیو کیا ہے؟ چند گھڑیوں کی بات ہی لگتی ہے۔ کل سکول میں تھے، کالج میں تھے، یونیورسٹی گئے، نوکری شروع کی، بیاہ ہوا، اب تو بچے بھی جو ہے وہ بیاہے گئے، اب تو بچوں کے بچے بھی جو ہے وہ آ گئے، تو چند لمحے ہی لگتے ہیں۔ کسی لمحے بھی جو ہے وہ یہ دیا جو ہے وہ بجھ سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم ابھی سے جو ہے وہ کچھ سوچ لیں۔ اور یہ جیسے تو ہے کہ توبہ تو اس وقت تک ہے جب تک موت کا گھرگھرا شروع نہیں ہو جاتا، تو جو مہلت ہے یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس میں اللہ اور اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ رضا کیا ہے۔ اس رضا پہ چلیں گے، اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، گناہ بھی بخشے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ہمت اور توفیق دے کہ ہمارا صحیح راستہ کون سا ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا ذالک الکتاب، یہ کتاب، بس اس کتاب کو ہی پکڑنا ہے ہم نے۔ کتاب پکڑ لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين یا جزاک اللہ خیر۔